امریکہ نے ایرانی سمندروں کی ناکہ بندی کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ملک آبنائے ہرمز کو بند کر کے دنیا کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ ایران کے ساتھ بہت سی چیزوں پر سمجھوتا ہو چکا تھا، یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ ایران نے برے طریقے سے مذاکرات کیے۔ ایران نے بات چیت سے پہلے پیغام بھیجا تھا کہ وہ معاہدے کے لیے بیتاب ہے۔ ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ان سے جوہری مواد واپس لیں گے، افزودہ یورینیم کو کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیں گے۔ اب ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی میں بہت سے ممالک حصہ لے سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ناکہ بندی کے قریب آنے والے کسی بھی بحری جہاز کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ لاحق ہوا تو خلیج کی کوئی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ ایرانی فوجی ترجمان کی وارننگ، کہا کہ خلیجی بندرگاہیں یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے نہیں۔ بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں پر امریکی پابندیاں غیر قانونی ہیں اور بحری قزاقی کے مترادف ہیں۔ امریکی دھمکیوں کے بعد ایران آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے ایک مستقل نظام نافذ کرے گا۔ کسی بھی جہاز کے گزرنے کی اجازت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مزاحمتی محاذ طاقتور ہے، دشمن کو بغیر کسی کامیابی کے خطے سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز کے قریب آنے والے کسی بھی غیر مجاز فوجی جہاز کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا اور اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایرانی حکام کے مطابق اس اہم سمندری راستے پر مکمل کنٹرول ایرانی بحریہ اور پاسداران انقلاب کے پاس ہے۔ آبنائے ہرمز کے قریب ایک امریکی بحری جہاز کو واپس موڑنے کی ویڈیو جاری۔ ایران کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں واضح طور پر سنا جا سکتا ہے کہ ایرانی فوج نے جہاز کے عملے کو خبردار کیا۔ امریکی عملے سے کہا گیا کہ یہ آخری وارننگ ہے اور اگر جہاز نے راستہ تبدیل نہ کیا تو اس پر فائر کھول دیا جائے گا۔ اس وارننگ کے بعد امریکی بحری جہاز نے اپنا راستہ بدل لیا۔ ناکہ بندی کے دوران ایرانیوں کی جانب سے فائرنگ متوقع ہے۔ ایران نے فائرنگ کی تو یہ اقدام دانشمندانہ نہیں ہوگا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا ہے کہ ایران کی فضائی حدود ہماری مکمل گرفت میں ہے۔ صدر ٹرمپ ایران کو مکمل مفلوج کر سکتے تھے مگر رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ ایران اپنی جنگی صلاحیتوں کو دوبارہ تیار نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی کاوشوں سے امریکہ اور ایران میں سیز فائر ابھی تک قائم ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اٹکے ہوئے معاملات حل کرانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ہم نے 47 سال بعد امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کرائے، ایسی عزت تاریخ میں کسی کو ہی ملتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل سید آصف منیر امن مذاکرات کے لیے راتوں کو جاگے، ان کے فہم و فراست سے ہی سیز فائر ممکن ہوا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے دنیا میں ملک کا نام روشن کیا۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ سفارتی رابطوں کے دوران کئی ایسے لمحات آئے کہ بات ٹوٹتے جڑی۔ بطور وزیر اعظم میری ذمہ داری ہے کہ قومی راز میرے دل میں ہی رہیں۔ وفاقی کابینہ نے اتفاق رائے سے قرارداد بھی منظور کر لی، جس میں کہا گیا ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی شبانہ روز کوششوں کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جنہوں نے راتیں جاگ کر انتہائی آسان طریقے سے معاملات کو نبھایا۔ بلا شبہ اقوام عالم کی تاریخ میں پاکستان کا یہ کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم متحرک بدھ سے سعودی عرب اور ترکیہ کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب میں ولی عہد کے ساتھ ملاقات شیڈول۔ مذاکرات کے آئندہ لائحہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مستقل جنگ بندی کے امکانات پر بھی گفتگو ہوگی۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال اور امن کے قیام سے متعلق امور پر بھی بات چیت کا امکان۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے اقدام بھی ایجنڈے کا حصہ ہوں گے۔ وزیر اعظم سعودی عرب سے ترکیہ کے لیے روانہ ہوں گے، ڈپلومیسی فورم میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کینیڈا اور جاپان کے وزرائے اعظم کے رابطے۔ برطانوی وزیر اعظم مارک کارنی نے امن کوششوں پر مبارکباد پیش کی، جن کی بدولت عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ ایران مذاکرات امن کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے جاپان کی وزیر اعظم کا بھی رابطہ۔ اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ جنگ بندی اور مذاکرات میں پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا۔ امن قائم کرنے کے عمل کی مکمل حمایت کا اظہار۔ علاقائی استحکام اور عالمی توانائی سلامتی کے لیے اہم قرار دے دیا۔ وزیر اعظم نے جاپانی ہم منصب کی نیک خواہشات پر شکریہ ادا کیا۔
पाकिस्तान और जापान के दरमियान दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार, दोनों रहनुमाओं का करीबी राबिते जारी रखने पर इत्तेफाक। आबनाए हुर्मुज में नाकाबंदी के अमरीकी ऐलान के बाद कारोबारी सूरत हाल कशीदा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 6200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मार्केट ने 7 नफसियाती हदें खो दी, 1,60,500 पर आ गई। कारोबार का आगाज 1,67,191 पॉइंट से हुआ था। आलमी स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान गालिब। जापान का नकई इंडेक्स 8.31% और जनूबी कोरियन कोस्पी 1.5% गिर गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर से बढ़ गईं। अमरीकी WTI की कीमत में 8.58% का इजाफा $103 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत में 7.3% का इजाफा $101 फी बैरल में फरोख्त। नाकाबंदी के बाद आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद करेंगे। ईरान की अज़्म को दोबारा आजमाने की कोशिश की गई तो पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ की वार्निंग, कहा कि ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे, अगर आप मंतक के साथ आगे आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बातचीत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, 47 साल बाद अमरीका से आला तरीन सतह पर अहम मुज़ाकरात किए, नेक नियति के साथ बातचीत की, मुफ़ाहमती याददाश्त से चंद कदम दूर थे। हद से बढ़ते मुतालिबात और बदलते मौक़िफ़ का सामना करना पड़ा। चीन का फरीकैन पर जंग बंदी की पासदारी पर जोर। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात सूरत हाल बेहतर बनाने की जानिब अहम कदम है। नाकाबंदी के बजाय फरीकैन तहम्मुल और ज़ब्त का मुज़ाहिरा करें। अहम आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना मुश्तरका मफाद में है। चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी के लिए फरीकैन के साथ काम करने के लिए तैयार है। फ्रांस और बरतानिया का आबनाए हुर्मुज के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि आबनाए हुर्मुज के हवाले से आइंदा दिनों में बरतानिया के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेंगे। कॉन्फ्रेंस में वो ममालिक शरीक होंगे जो हमारे साथ एक पुरअमन कसीरुल कौमी मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मकसद आबनाए हुर्मुज में बहरिया मुदरफ्त की आज़ादी को बहाल करना है। ये मुकम्मल तौर पर दिफाई नोयत का मिशन होगा जो तनाज़े के फरीकैन से अलग होगा और हालात साजगार होते ही इसे जल्द तयनात किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया ने 40 से ज़ायद ममालिक को इकट्ठा किया है। सब बहरिया मुदरफ्त की आज़ादी बहाल करने के हमारे मकसद में शरीक हैं। रूस की ईरान को अफज़ूदा यूरेनियम के पुरअमन इस्तेमाल का हक देने की तजवीज़। क्रेमलिन के तर्जुमान कहते हैं कि रूस ईरान की अफज़ूदा यूरेनियम को अमन मुआहिदे के तहत कबूल करने को तैयार है। तजवीज़ सदर पुतिन ने अमरीका और इलाकाई ममालिक से गुफ्तगू में दी। पेशकश अब भी मौजूद है मगर इस पर अमल नहीं हुआ। कशीदगी कम करने के लिए सफारती हल की हिमायत करते हैं। ईरान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और इस्लामाबाद में होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सफारती राबिते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के बरतानिया और चीन के वज़राए ख़ारजा से राबिते। बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा एवेट कूपर से गुफ्तगू में इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। फ़रीक़ैन की जानिब से इलाक़ाई चैलेंजेस से निपटने और देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीन की जानिब से खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 5 नुकाती अमन मंसूबे पर भी बातचीत की गई। अमरीका और ईरान के दरमियान चंद रोज में फिर से बातचीत का इम्कान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि मुज़ाकरात के एक और राउंड की उम्मीद है। सफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं हुए। इलाकाई हुक्काम दोनों के दरमियान राबिते की कोशिशें कर रहे हैं। इलाकाई ममालिक दोबारा मुज़ाकरात के लिए राबिते में हैं। जंगबंदी में मजीद तोसी की कोशिश भी की जा रही है। अमरीका और ईरान के मुख्तलिफ बयानात के बावजूद राबिते होने का इम्कान है।
امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے امکانات اب بھی موجود ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان، کہا کہ مذاکرات کے بعد اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے، کوئی منفی بات سامنے نہیں آئی ہے، صرف مثبت باتیں ہو رہی ہیں۔ امید ہے کہ اگلی نشست پر کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ ہارڈننگ دی اسٹیٹ پالیسی میں ایف آئی اے کا کردار اہم ہے۔ ادارے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ سال کے اختتام تک یہ نئی طرز کا مؤثر ادارہ بن چکا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف آئی اے اہلکاروں اور افسران کی کانفرنس سے خطاب، کہا کہ ترقیوں کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ کانسٹیبلز اور اے ایس آئی صاحبان کو ان کا حق دیا جائے گا۔ گاڑیاں آرڈر کی جا چکی ہیں۔ تھانوں کے لیے سہولیات کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ کسی بھی بدعنوان عنصر کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن ادارے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اور اس کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے اثرات، عالمی مالیاتی اداروں نے معاشی حالات سے خبردار کر دیا۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا گروتھ کم اور مہنگائی بڑھنے کا عندیہ۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ، ترقی پذیر ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ 2026 میں گروتھ 3.65% تک محدود رہنے کی پیشگوئی۔ طویل جنگ کی صورت میں گروتھ 2.6% تک گرنے کا خدشہ۔ مہنگائی 4.9% اور بدترین صورتحال میں 6.7% بڑھ جا سکتی ہے۔ مزید 4.5 کروڑ افراد کو خوراک کی شدید قلت کا خطرہ لاحق ہے۔ عالمی قرضوں میں ریکارڈ اضافہ، کئی ممالک ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گئے۔ ورلڈ بینک کا کم آمدن والے ممالک کے لیے $25 ارب فوری، مجموعی طور پر $70 ارب امداد دینے کا عندیہ۔ G20 میں اختلافات کے باعث عالمی سطح پر مشترکہ حکمت عملی کی تیاری مشکل ہو گئی۔ صہیونی فوج کی جنوبی لبنان پر جارحیت جاری، چوکین کے قریب فضائی حملے۔ ظریفہ میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد شہید، شیرخوار بچی بھی شہداء میں شامل۔ 24 گھنٹے میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 37 تک پہنچ گئی۔ 2 مارچ سے اب تک 2000 سے زائد اموات۔ لبنان میں ڈاکٹروں نے خبردار کیا ہے کہ طبی مراکز شدید دباؤ کا شکار ہیں اور درجنوں علاقے متاثر ہو رہے ہیں۔ پی ایس ایل میں پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کو 24 رن سے ہرا دیا۔ پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کو جیت کے لیے 197 رنز کا ہدف دیا تھا۔ ملتان کی ٹیم 172 رنز بنا سکی۔ سٹیو سمتھ 31، جوش فلیپی 32 اور شان مسعود 35 رنز کے ساتھ نمایاں رہے، تاہم اپنی ٹیم کو فتح نہ دلا سکے۔ پشاور کے سفیان مقیم نے 3، افتخار احمد اور ناہید رانا نے 2 وکٹس حاصل کی۔